جاوید مسعود سے میرا اتنا گہرا دوستانہ تھا کہ میں ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف اٹھا نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھ پر نثار تھا اور میں اس پر۔ ہم ہر روز قریب 10-12 گھنٹے ساتھ ساتھ رہتے۔ وہ اپنے رشتہ داروں سے خوش نہیں تھا، اس لیے جب بھی وہ بات کرتا تو کبھی اپنے بڑے بھائی کی برائی کرتا اور کہتا کہ سگ باش برادر، خورد باش، اور کبھی کبھی گھنٹوں خاموش رہتا، جیسے خلا میں دیکھ رہا ہو۔ میں اس کے ان لمحات سے تنگ آ کر جب زور سے پکارتا، جاوید یہ کیا بےہودگی ہے، وہ ایک دم چونکتا اور معذرت کرتا، او سعادت بھائی معاف کرنا۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ وہ اس وقت بالکل خالی الذہن ہوتا۔ میں کہتا، بھائی جاوید دیکھو، مجھے تمہارا یہ وقتاً فوقتاً معلوم نہیں کن گہرائیوں میں کھو جانا بالکل پسند نہیں۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے ایک دن تم پاگل نہ ہو جاؤ۔ یہ سن کر جاوید بہت ہنستا۔ پاگل ہونا بہت مشکل ہے سعادت، لیکن آہستہ آہستہ اس کا خلائیں دیکھنا بڑھتا گیا اور اس کی خاموشی طویل سکوت میں تبدیل ہو گئی، اور وہ پیاری سی مسکراہٹ جو اس کے ہونٹوں پر ہر وقت کھیلتی رہتی تھی بالکل پھیکی پڑ گئی۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ تم ٹھہرے پانی بن گئے ہو، ہوا کیا ہے تمہیں؟ میں تمہارا دوست ہوں، خدا کے لیے مجھ سے تو اپنا راز نہ چھپاؤ۔ جاوید خاموش رہا۔ جب میں نے اس کو بہت لان تان کی تو اس نے اپنی زبان کھولی، میں کالج سے فارغ ہو کر 1:30 بجے کے قریب آؤں گا، اس وقت تمہیں جو پوچھنا ہوگا بتا دوں گا۔ وعدے کے مطابق وہ 1:30 بجے میرے یہاں آیا۔ وہ مجھ سے 4 سال چھوٹا تھا، بے حد خوبصورت، اس میں نسوانیت کی جھلک تھی۔ پڑھائی سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں آوارہ گرد تھا، لیکن وہ باقاعدگی کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں اس کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ جب میں نے اس کو سگریٹ پیش کیا تو اس نے مجھ سے کہا، تم میرے روگ کے متعلق پوچھنا چاہتے تھے؟ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں روگ ہے یا سوگ، بہرحال تم نارمل حالت میں نہیں ہو، تمہیں کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہے۔ وہ مسکرایا، ہے اس لیے کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت؟ میں بوکھلا گیا۔ جاوید کی عمر بمشکل 18 برس کی ہوگی، خود ایک خوبرو لڑکی کی مانند، اس کو کس لڑکی سے محبت ہو سکتی ہے یا ہو گئی ہے؟ وہ تو کنواری لڑکیوں سے کہیں زیادہ شرمیلا اور لچکیلا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ وہ ایک دہقانی دوشیزہ ہے جس نے پہلی دفعہ کوئی عشقیہ فلم دیکھی ہے۔ آج وہی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے پہلے سمجھا شاید مذاق کر رہا ہے، مگر اس کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ فکر کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ آج میں نے پوچھا کہ اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے تمہیں؟ اس نے کوئی جھیپ محسوس نہ کی۔ ایک لڑکی ہے، زاہدہ، ہمارے پڑوس میں رہتی ہے، بس اس سے محبت ہو گئی ہے۔ عمر 16 برس کے قریب ہے، بہت خوبصورت ہے، بھولی بھالی۔ چوری چھپے اس سے کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اس نے میری محبت قبول کر لی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تو پھر اس اداسی کا مطلب کیا ہے جو تم پر ہر وقت چھائی رہتی ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، سعادت تم نے کبھی محبت کی ہو تو جانو، محبت اداسی کا دوسرا نام ہے۔ ہر وقت آدمی کھویا کھویا سا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں صرف خیال یار ہوتا ہے۔ میں نے زاہدہ سے تمہارا ذکر کیا اور اس سے کہا کہ تمہارے بعد اگر کوئی ہستی مجھے عزیز ہے تو وہ میرا دوست سعادت ہے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس میں نے کہہ دیا، اور زاہدہ نے بڑا اشتیاق ظاہر کیا کہ میں تمہیں اس سے ملواؤں۔ اسے میری وہ چیز پسند ہے جسے میں پسند کرتا ہوں۔ چلو گے اپنی بھابھی کو دیکھنے؟ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ میں اس سے کیا کہوں۔ اس کے پتلے پتلے نازک ہونٹوں پر لفظ بھابھی سجتا نہیں تھا۔ میری بات کا جواب دو، میں نے سرسری طور پر کہہ دیا۔ چلیں گے، ضرور چلیں گے، لیکن کہاں؟ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ کل وہ شام کو 5 بجے کسی بہانے سے لارنس گارڈن آئے گی۔ آپ اپنے پیارے دوست کو ساتھ ضرور لائیے گا۔ اب تم کل تیار رہنا، بلکہ خود ہی 5 بجے سے پہلے وہاں پہنچ جانا۔ ہم جم خانہ کلب کے اس طرف لان میں تمہارا انتظار کرتے رہیں گے۔ میں انکار کیسے کرتا، اس لیے کہ مجھے جاوید سے بے حد پیار تھا۔ میں نے وعدہ کر لیا، لیکن مجھے اس پر کچھ ترس آ رہا تھا۔ میں نے اس سے اچانک پوچھا،
لڑکی شریف اور پاک باز ہے نا؟ جاوید کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ میں زاہدہ کے بارے میں ایسی باتیں سوچ سکتا ہوں نہ سن سکتا ہوں۔ تمہیں اگر اس سے ملنا ہے تو کل شام کو ٹھیک 5 بجے لارنس گارڈن پہنچ جانا۔ خدا حافظ۔ جب وہ ایک دم اٹھ کر چلا گیا تو میں نے سوچنا شروع کیا۔ مجھے بڑی ندامت محسوس ہوئی کہ میں نے کیوں اس سے ایسا سوال کیا جس سے اس کے جذبات مجروح ہوئے۔ آخر وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہو۔ جاوید مجھے اپنا مخلص ترین دوست یقین کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ناراضی کے باوجود مجھ سے برہم نہ ہوا اور مجھ کو جاتے ہوئے کہہ گیا کہ وہ شام کو لارنس گارڈن آئے۔ میں سوچتا تھا کہ زاہدہ سے مل کر میں اس سے کس قسم کی باتیں کروں گا۔ بے شمار باتیں میرے ذہن میں آئی، لیکن وہ اس قابل نہیں تھی کہ کسی دوست کی محبوبہ سے کی جائے۔ میرے متعلق خدا معلوم وہ اس سے کیا کچھ کہہ چکا تھا۔ یقیناً مجھ سے اپنی محبت کا اظہار بڑے والہانہ طور پر کیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زاہدہ کے دل میں میری طرف سے حسد پیدا ہو گیا ہو، کیونکہ عورتیں اپنے عاشقوں کی محبت بڑھتے نہیں دیکھ سکتی۔ شاید میرا مذاق اڑانے کے لیے اس نے جاوید سے کہا ہو کہ تم مجھے اپنے پیارے دوست سے ضرور ملاؤ۔ بہرحال مجھے اپنے عزیز ترین دوست کی محبوبہ سے ملنا تھا۔ اس تقریب پر میں نے سوچا کوئی تحفہ تو لے جانا چاہیے۔ رات بھر غور کرتا رہا۔ آخر ایک تحفہ سمجھ میں آیا کہ سونے کے ٹاپس ٹھیک رہیں گے۔ انارکلی میں گیا تو سب دکانیں بند تھیں۔ معلوم ہوا کہ اتوار کی تعطیل ہے، لیکن ایک جوہری کی دکان کھلی تھی۔ اس سے ٹاپس خریدے اور واپس گھر چلا آیا۔ 4 بجے تک شش و پنج میں مبتلا رہا کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ مجھے کچھ حجاب سے محسوس ہو رہا تھا۔ لڑکیوں سے بے تکلف باتیں کرنے کا میں عادی نہیں تھا، اس لیے مجھ پر گھبراہٹ کا عالم طاری تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں نے کچھ دیر سونا چاہا، مگر کروٹیں بدلتا رہا۔ ٹاپس میرے تکیے کے نیچے پڑے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ 2 دہکتے ہوئے انگارے ہیں۔ پھر اٹھا اور غسل کیا۔ اس کے بعد پھر شیو کیا، نہایا اور کپڑے بدل کر بڑے کمرے کی کلاک کی ٹک ٹک سننے لگا۔ 3 بج چکے تھے۔ اخبار اٹھایا، مگر اس کی ایک خبر بھی نہ پڑھ سکا۔ عجیب مصیبت تھی۔ عشق میرا دوست جاوید کر رہا تھا اور میں ایک قسم کا مجنوں بن گیا تھا۔ میرا بہترین سوٹ رینکن کا سلا ہوا میرے بدن پر تھا، رومال نیا، جوتے بھی نئے۔ میں نے یہ سنگھار اس لیے کیا تھا کہ جاوید نے جو تعریف کے پل زاہدہ کے سامنے باندھے تھے کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ 4:30 بجے میں اٹھا اور اپنی ریلے کی سب سائیکل لی اور آہستہ آہستہ لارنس گارڈن روانہ ہو گیا۔ جمخانہ کلب کے اس طرف لان میں مجھے جاوید دکھائی دیا۔ وہ اکیلا تھا۔ اس نے زور کا نعرہ بلند کیا۔ میں جب سائیکل پر سے اترا تو وہ میرے ساتھ چمٹ گیا۔ کہنے لگا، تم پہلے ہی پہنچ گئے؟ بہت اچھا کیا، زاہدہ اب آتی ہی ہوگی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اپنی کار بھیج دوں گا، مگر وہ رضامند نہ ہوئی۔ تانگے میں آئے گی۔ جاوید کے باپ کی ایک کار تھی، بیبی آسٹن۔ خدا معلوم کس صدی کا ماڈل تھا۔ زیادہ تر یہ جاوید ہی کے استعمال میں آتی تھی۔ لارنس گارڈن میں داخل ہوتے وقت یہ عجوبہ روزگار موٹر دیکھ لی تھی۔ میں نے اس سے کہا، آؤ بیٹھ جائیں، لیکن وہ رضامند نہ ہوا۔ مجھ سے کہنے لگا، تم ایسا کرو کہ باہر گیٹ پہ جاؤ، ایک تانگا آئے گا جس میں ایک دبلی پتلی لڑکی سیاہ برقع پہنے ہوگی۔ تم تانگے والے کو ٹھہرا لینا اور اس سے کہنا کہ جاوید کا دوست سعادت ہوں، اس نے مجھے تمہارے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ نہیں جاوید، مجھ میں اتنی جرت نہیں۔ لا حول ولا قوت۔ جب تم نام بتا دو گے تو اسے چوں کرنے کی بھی جرت نہیں ہوگی۔ تمہاری جرت کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جسے بعد میں یاد کر کے آدمی محسوس ہو سکے۔ جب زاہدہ سے میری شادی ہو جائے گی تو ہم آج کے اس واقعے کو یاد کر کے خوب ہنسا کریں گے۔ جاؤ میرے بھائی، وہ بس اب آتی ہی ہوگی۔ میں جاوید کا کہنا کیسے موڑ سکتا تھا؟ بادل نخواستہ چلا گیا اور گیٹ سے کچھ دور کھڑا رہ کر اس تانگے کا انتظار کرنے لگا جس میں زاہدہ اکیلی کالے برقعے میں ہو۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایک تانگا اندر داخل ہوا جس میں ایک لڑکی کالی ریشمی برقعے میں ملبوس پچھلی نشست پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ میں جھیپتا سمٹتا ڈرتا آگے بڑھا اور تانگے والے کو روکا۔ اس نے فوراً اپنا تانگا روک لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سواری کہاں سے آئی ہے؟ تانگے والے نے ذرا سختی سے جواب دیا،
तुम्हें इससे क्या मतलब? जाओ अपना काम करो। बुर्का पोश लड़की ने मोहीन सी आवाज में तांगे वाले को डांटा। तुम शरीफ आदमियों से बात करना भी नहीं जानते। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई। आपने तांगा क्यों रोका था जनाब? मैंने हक लाकर जवाब दिया। जावेद का दोस्त सादत हूं। आपका नाम जाहिदा है ना? उसने बड़ी नरमी से जवाब दिया। जी हां, मैं आपके मुताल्लिक उनसे बहुत सी बातें सुन चुकी हूं। उसने मुझसे कहा था कि मैं आपसे इसी तरह मिलूं और देखूं कि आप मुझसे किस तरह पेश आती हैं। वो उधर जिमखाना के क्लब के पास घास के तख्त पर बैठा आपका इंतजार कर रहा है। उसने अपनी नकाब उठाई। अच्छी खासी शक्ल सूरत थी। मुस्कुराकर मुझसे कहा, आप अगली नशिस्त पर बैठ जाइए, मुझे एक जरूरी काम है। अभी चंद मिनटों में लौट आएंगे। आपके दोस्त को ज्यादा देर घास पर नहीं बैठना पड़ेगा। मैं इनकार नहीं कर सकता था। अगली नशिस्त पर कोचवान के साथ बैठ गया। तांगा असेंबली हॉल के पास से गुजरा तो मैंने तांगे वाले से कहा, भाई साहब, यहां कोई सिगरेट वाले की दुकान हो तो जरा देर के लिए ठहर जाना, मेरे सिगरेट खत्म हो गए हैं। जरा आगे बढ़े तो सड़क पर एक सिगरेट पान वाला बैठा था। तांगे वाले ने अपना तांगा रोका। मैं उतरा तो जाहिदा ने कहा, आप क्यों तकलीफ करते हैं, ये तांगे वाला ले आएगा। मैंने कहा, इसमें तकलीफ की क्या बात है, और उस पान सिगरेट वाले के पास पहुंच गया। एक डिबिया गोल्ड फ्लैग की ली, एक माचिस और 2 पान। जब 5 के नोट से बाकी पैसे लेकर मुड़ा तो कोचवान मेरे पीछे खड़ा था। उसने दबी जबान में मुझसे कहा, हुजूर, इस औरत से बच के रहिएगा। मैं बड़ा हैरान हुआ। क्यों? कोचवान ने बड़े वसूख से कहा, फाहिशा है। इसका काम यही है कि शरीफ और नौजवान लड़कों को फांसती रहे। मेरे तांगे में अक्सर बैठती है। ये सुनकर मेरे औसान खता हो गए। मैंने तांगे वाले से कहा, खुदा के लिए तुम इसे वहीं छोड़ाओ जहां से लेकर आए थे। कह देना कि मैं इसके साथ जाना नहीं चाहता, इसलिए कि मेरा दोस्त वहां लॉरेंस गार्डन में इंतजार कर रहा है। तांगे वाला चला गया। मालूम नहीं उसने जाहिदा से क्या कहा। मैंने एक दूसरा तांगा लिया और सीधा लॉरेंस गार्डन पहुंचा। फिर क्या देखता हूं कि जावेद एक खूबसूरत लड़की से महवे गुफ्तगू है। बड़ी शर्मीली और लजीली सी थी। मैं जब पास आया तो उसने फौरन अपने दुपट्टे से मुंह छुपा लिया। जावेद ने बड़ी खफकी आमेज लहजे में मुझसे कहा, तुम कहां गलत हो गए थे? तुम्हारी भाभी कब की आई बैठी हैं। समझ में ना आया कि क्या कहूं। सख्त बौखला गया। इस बौखलाहट में यह कह गया, तो वो कौन थी जो मुझे तांगे में मिली? जावेद हंसा। मजाक ना करो मुझसे, बैठ जाओ और अपनी भाभी से बातें करो। ये तुमसे मिलने की बहुत मुश्ताक थीं। मैं बैठ गया और कोई सलीके की बात ना कर सका, इसलिए कि मेरे दिलो दिमाग पर वो लड़की या औरत मुसल्लत हो गई थी जिसके मुताल्लिक तांगे वाले ने मुझे बड़े खुलूस से बता दिया था कि फाहिशा है।